تقریباً گزشتہ 2 برس سے برسر اقتدار تحریک انصاف حکومت کی بیڈ گورننس اور ہر محاذ پر ناکامی کی بنیادی وجہ پارٹی رہنماؤں کے آپسی جھگڑوں اور دھڑے بندی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ مرکز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار تحریک انصاف میں گروپ بندی گڈ گورننس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ پارٹی میں موجود 5 سے 6 تگڑے دھڑوں نے اپنے اپنے مفادات کو عزیز رکھ لیا ہے، جس سے ایک طرف پارٹی یکسوئی سے محروم ہے تو دوسری جانب حکومتی کارکردگی بھی بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ ایک بات اب طے ہے کہ حکومتی معاملات میں بد انتظامی کی اہم وجہ تحریک انصاف کی اندرونی دھڑے بندی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کی جانب سے اپنے حالیہ انٹرویو میں اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین پر لگائے گئے الزامات سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی۔ حکومتی ایجنڈے کے نفاذ میں گروہ بندی دیوار بنی کھڑی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں قیادت کے بحران اور کمزور وزرائے اعلیٰ سے تحریک انصاف میں گروپ بندی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف دیگر جماعت سے آنے والے رہنماؤں کی وجہ سے دھڑے بندیوں کے باعث زیادہ انتشار کا شکار ہوئی ہے۔ اگرچہ جہانگیر خان ترین چینی اسکینڈل میں مرکزی ملزم نامزد کیے جانے کے بعد کپتان کی گڈ بکس میں شامل نہیں رہے، تاہم یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ تحریک انصاف میں قاف لیگ سے آنے والوں کا سب سے طاقتور گروپ آج بھی قائم ہے، جس کی قیادت جہانگیر ترین کرتے ہیں۔ فواد چودھری، عمر ایوب خان اور پرویز خٹک جیسے رہنماؤں کا تعلق اسی گروپ سے ہے۔ یہی نہیں بلکہ سن 2018 کے انتخابات کے بعد درجنوں آزاد اراکین کو تحریک انصاف میں شامل کروانے کا سہرا بھی جہانگیر ترین کے سر ہے، حتیٰ کہ پنجاب کابینہ کے کئی اراکین آج بھی انہی کا دم بھرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نمائندے تصور کیے جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر اراکین نون لیگ سے آئے ہیں اور وہ جنوبی پنجاب کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیف سیکرٹری اور چیئرمین PND سمیت اہم بیوروکریٹس بھی جنوبی پنجاب سے لگائے جاتے ہیں۔ ادھر صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ میاں محمود رشید اور تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر اعجاز احمد چودھری PTI میں جماعت اسلامی کے مائنڈ سیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گورنر پنجاب چودھری سرور کے گروپ کا بھی اہم حصہ ہیں۔ ایک عرصے تک فواد چودھری اور اسد عمر دونوں ہی وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین تصور کیے جاتے تھے، تاہم اب اسد عمر کی کابینہ میں دوبارہ شمولیت اور ڈیپٹی وزیر اعظم جیسی حیثیت میں حکومتی امور چلانے کے بعد ان دونوں میں بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا دھڑا بھی خاصا مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے PTI میں آنے والوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ قریشی گروپ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر رہنماؤں کا تعلق پنجاب سے ہے، کیونکہ وہ تحریک انصاف پنجاب کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے ہی جنوبی پنجاب صوبے کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا، تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاہ محمود قریشی کی سفارش پر پنجاب کابینہ میں کئی MPAs کو وزیر، مشیر اور معاون خصوصی لگایا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بھی اسی دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اور مرحوم نعیم الحق بھی اسی دھڑے کا حصہ تھے۔ تاہم گزشتہ چند مہینوں کے دوران اسد عمر اور شیریں مزاری کے اس بڑے دھڑے سے نکل جانے کے بعد قریشی گروپ کسی حد تک کمزور ہوا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ اسد عمر کی پوزیشن خاصی بہتر ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسی طرح مسلم لیگ کاف چھوڑ کر آنے والے پنجاب کے صوبائی وزراء راجہ بشارت اور چودھری ظہیر الدین کی وفاداریاں بھی اپنی سابق قیادت یعنی چودھری برادران کے ساتھ ہیں اور وہ اپنا ایک الگ گروپ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک اور عاطف خان کے 2 بڑے گروپ ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان بھی پرویز خٹک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر عاطف خان گروپ کے حامی تصور ہوتے ہیں۔ چند مہینے قبل وزیر اعلیٰ محمود خان اور وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے عمران خان کی تائید اور حمایت سے عاطف خان، شہرام ترقئی اور ان کے ایک ساتھی کو کابینہ سے ایسا فارغ کروایا کہ یہ ہیوی ویٹ رہنما دوبارہ نہ تو وزیر اعلیٰ محمود خان کو ٹف ٹائم دے سکے اور نہ ہی کابینہ میں اپنی جگہ بنا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ میں صدر ڈاکٹر عارف علوی، گورنر عمران اسماعیل اور وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ علی زیدی PTI میں طاقتور گروپ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ ایک دوسرے کے مد مقابل گروپ ہیں، جبکہ بلوچستان میں ہمایوں جوگزئی اور سردار یار محمد رند گروپ موجود ہیں، جن کی وجہ سے تحریک انصاف کو بلوچستان میں بھی کئی مسائل کا سامنا ہے۔ گزشتہ برس تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ارشد داد کی قیادت میں ایک نیا گروپ سامنے آیا تھا، جس میں نئے تنظیمی عہدیدار اور الیکشن ہارنے والے رہنما شامل تھے، تاہم اب ارشد داد کو سائیڈ لائن کر کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی کو تمام اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔